بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یا یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، دنیا میں کون کون سی باتیں کرنے کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کون سی باتیں چھوڑنے کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تاکہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اچھے کام کیے ہوں، اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور جو اس کا جی چاہے وہ اسے ملے۔ اور جس نے ایسے کام کیے جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے، اسے اس کی سزا دوزخ میں بھگتنا پڑے گی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ دنیا میں جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا کہنا نہیں مانا، ان کا انجام دنیا میں خراب ہوا اور مرنے کے بعد بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملی۔ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے، اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے رہے گا اور ہمیشہ سے ہے۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، جو چیزیں ہیں، وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جسے چاہے بے حساب دے دے۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دنیا کی سب بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اس نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی بڑھ سکے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔